बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले इस वीडियो को समझने के लिए 3 अहम बातें जान लीजिए। पहली अहम बात ये कि ये वीडियो बनाने का मकसद दीनी लिहाज से मुश्तज़नी से मुताल्लिक हकीकी मालूमात आपके सामने रखना है। इसका मकसद कोई तफरीह फराहम करना नहीं है। दूसरी अहम बात यह कि ये वीडियो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में दिए गए बयान का हू बहू तर्जुमा है, यानी उसकी उर्दू डबिंग पेश की जा रही है। और तीसरी अहम तरीन बात यह है कि इस वीडियो में बार बार इस्तेमाल होने वाला अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ मास्टरबेशन है, जिसका मायने मुश्तज़नी है। मुश्तज़नी से मुराद किसी भी मर्द या औरत की जानिब से अपनी शर्मगाह का इस तरह का इस्तेमाल है जिससे उसको एक लज्जत महसूस हो, यानी अपने ही हाथ से अपनी शर्मगाह का ऐसा इस्तेमाल जिससे लज्जत महसूस होती हो। दोस्तों ये 3 बातें जहन में रखते हुए आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस अहम तरीन और हसास मामले पर क्या गुफ्तगू की है। याद रखिए कि वीडियो 2 हिस्सों में पेश की जा रही है और ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जानिब से दिए गए बयान की उर्दू डबिंग है। हमारे आज के सेशन का दूसरा सवाल मार्क वीन्स की जानिब से है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या मुश्तज़नी इस्लाम में नौजवानों के लिए हलाल है या हराम है। इसी तरह का एक और सवाल भी पूछा गया है जिसमें लिखा गया है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, मेरा नाम अब्दुल गनी है। मैं मुश्तज़नी से मुताल्लिक दीनी अहकामात जानना चाहता हूँ। रोज़गार कमाने के लिए अपनी बीवी और बच्चों को छोड़े हुए मुझे तकरीबन अब 1.5 साल हो चुका है और मैं उनसे दूर रहता हूँ। मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आती है और जब मैं उससे वीडियो कॉल पर बात करता हूँ तो आम तौर पर हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम मुश्तज़नी पर होता है। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये हलाल है या हराम है। इसी तरह का एक तीसरा सवाल भारत के शहर आसाम से है, हबीबुल्लाह की जानिब से। मैं जानना चाहता हूं कि दीन इस्लाम के मुताबिक क्या मुश्तज़नी हराम है। मैं अक्सर ये कर लेता हूं, फिर मुझे बहुत पछतावा होता है और फिर मैं तौबा भी करता हूं, मगर उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मैं यही काम कर देता हूं। मुझे इस मसले का कोई हल नहीं मिल रहा। मैं मुश्तज़नी करके खुश नहीं हूं, मगर मुझे बताएं मैं क्या करूं। ये सवाल कि दीन इस्लाम में मुश्तज़नी हलाल है या हराम, ये बहुत आम सा सवाल है और हर कोई ये पूछता है और मेरे तकरीबन सभी सेशन में मुझसे 1 या 2 लोग ऐसा सवाल पूछते हैं और मैं हमेशा ऐसे सवालों को नज़रअंदाज कर देता हूं और उनसे बचने की कोशिश करता हूं। मगर आज मैंने ये फैसला किया है कि इस अहम सवाल का जवाब दिया जाए। जहां तक मुश्तज़नी के अमल की बात है, दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उलमा के मुताबिक राय भी मुख्तलिफ है, लेकिन उलमा की एक बड़ी तादाद यानी अक्सरियत ये समझती है कि दीन इस्लाम के मुताबिक मुश्तज़नी यानी अपने जिस्म के हिस्सों को अपने ही जिस्म से लज्जत फराहम करना हराम है। लेकिन जहां पर बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि यह हराम है, वहीं पर एक उलमा का गिरोह ऐसा है जो तादाद में कम नहीं है, वो ये कहते हैं कि यह हराम नहीं है मगर ये मकरूह है, यानी इस अमल को नापसंद किया गया है। इसी तरह से उलमा का एक तीसरा गिरोह है जो ये समझता है कि न ये हराम है न ये मकरूह है, बल्कि ये मुबाह है, यानी ये ऑप्शनल है। अगर किसी का जी चाहे तो वो कर सकता है, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। लिहाजा इन तीनों तरह के उलमा की राय मैं आज आपके सामने रखूंगा और उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या ख्याल है, इनमें से कौन सी राय ठीक है। क्या मुश्तज़नी हराम है या हलाल है, या ये मकरूह है, या फिर ये ऑप्शनल यानी मुबाह है, जिसका जो जी चाहे वो कर सकता है। इस मामले पर मैं अपनी राय आखिर में दूंगा। जितने भी उलमा और फ़ुक़हा जो कि शाफ़ी और मालिकी को फॉलो करते हैं, उनका ये ख्याल है कि मुश्तज़नी हराम है। इमाम शाफ़ी के मुताबिक उनका ये ख्याल है कि ये हराम है और वो इसके लिए कुरान पाक की एक सूरत का हवाला भी देते हैं। सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 और आयत नंबर 5, 6 और 7। अब अगर आप कुरान पाक की सूरह मोमिनून की चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 1 से लेकर 6-7 तक पढ़ें, और ईमान लाने वाले यकीनन कामयाब होंगे। दूसरी आयत का तर्जुमा है कि वो लोग कामयाब होंगे जो अल्लाह के सामने अपने आप को नमाज में झुकाते हैं। तीसरी आयत में है कि वो भी कामयाब होंगे जो झूठ और फजूल गोई नहीं करते। चौथी आयत के मुताबिक वो जो खैरात करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं वो भी कामयाब होंगे। और उसके बाद फरमाया गया है वो भी कामयाब होंगे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और बुरे कामों से खुद को बचाते हैं। और छठी आयत का तर्जुमा है कि वो जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो अपनी बीवियों के साथ जिनसी लज्जत के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। और छठी आयत का तर्जुमा है कि वो जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो अपनी बीवियों के साथ जिनसी अमल कर सकते हैं, और वो जो अपनी दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं।
لہٰذا قرآن پاک کی سورہ مومنون چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 5، 6 اور 7 اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ مومن ہیں اور کامیاب ہوں گے جو اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں سے اور اپنے دائیں ہاتھ سے۔ واضح رہے کہ یہاں پر دائیں ہاتھ سے مراد اس وقت کے مطابق لونڈیاں اور غلام ہیں جنہیں باندیاں کہا جاتا ہے۔ لہٰذا امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس آیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کی روشنی میں، قرآن پاک کے احکامات کی روشنی میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کرنا حرام ہے، بھلے آپ اپنے جسم کے ساتھ خود ہی کچھ کیوں نہ کر رہے ہوں۔ یہاں تک تو ہو گئی علماء کے پہلے گروہ کی بات۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گروہ کی جو یہ سمجھتا ہے کہ مشت زنی کرنا حرام نہیں ہے بلکہ یہ مکروہ ہے۔ علماء کا دوسرا گروہ جو کہ اس آیت کو یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی اور کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کرنے ہیں۔ لہٰذا یہ گروہ سمجھتا ہے کہ اس آیت کے مطابق اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جنسی عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو اپنے ہی جسم سے اپنے ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے اور لذت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس آیت میں اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ علماء کا یہ گروہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ مشت زنی کرنا حلال ہے یا پھر حرام ہے۔ البتہ ایک ہی آیت موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، اور اس میں مشت زنی شامل نہیں ہے، لہٰذا مشت زنی کو مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابن حزم فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سی احادیث موجود ہیں کہ اپنے بائیں ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، آپ اسے چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مشت زنی کے عمل سے خارج ہونے والا مواد بھی آپ کے جسم سے نکلنے والا ہی ایک لیکوڈ ہے اور اسے آپ باہر نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو چھونے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اس کو چھو کر اس طرح سے اسٹیمولیٹ کرنا، اس طرح سے اکسانا کہ جسم سے مواد خارج ہونے لگے، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک اور چیز واضح کرتا چلوں کہ مشت زنی دراصل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوئیں، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی شخص کی بیوی یا اس کا شوہر ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھوئیں۔ لہٰذا میاں بیوی کے لیے قرآن پاک میں یا دینی احکامات کے لحاظ سے کسی مقام پر اس عمل سے منع نہیں کیا گیا ہے، اور میاں بیوی ایسا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو اور ان معلومات کو دیکھتے ہوئے کچھ علماء یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے لیے اور اس کی بیوی اپنے مرد کے لیے ایسا کر سکتے ہیں تو وہ خود بھی اپنے آپ کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی کے تعلق میں مشت زنی کی اجازت ہے تو شادی سے پہلے اپنے جسم کے ساتھ خود ہی مشت زنی کرنے کی کوشش کرنا یا کر لینا، اس میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ علماء جو مشت زنی کے عمل کو حرام سمجھتے ہیں وہ ایک اہم حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5066، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا said that, "O young people, whoever has the means to get married, they should get married, for it will help you to lower your gaze." اے جوان آدمیوں، جس کے پاس بھی شادی کرنے کے وسائل موجود ہیں وہ فوراً سے شادی کر لے تاکہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کو بھی محفوظ رکھو، اور وہ جن کے پاس شادی کرنے کے وسائل نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں تاکہ ان کی جنسی عمل کی خواہش کم ہو جائے۔ لہٰذا کچھ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر شادی نہ کر سکو تو روزہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ مشت زنی کر لی جائے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مشت زنی حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کرنے کو نہیں کہا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کرنے کو نہیں کہا ہے تو یہ کرنے سے یہاں پر منع بھی نہیں کیا ہے، لہٰذا اس حوالے سے کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث کا ہمیں ایسے ترجمہ لینا چاہیے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں تو روزہ رکھیں۔ اس حدیث میں ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ مشت زنی کرنا حرام ہے یا حلال ہے، لہٰذا اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مشت زنی کرنا حرام ہے یہ غلط ہوگا۔
یہ ویسی ہی بات ہے کہ اگر میں کہوں یا پھر بلکہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ کھجور کھائیں یہ جسم کے لیے مفید ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی پھل حرام ہیں، آم کھانا حرام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ایسی کوئی بھی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مشت زنی کرنا حرام ہے۔ ہاں کچھ کمزور یعنی کہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں مگر انہیں ابھی کوئی علماء صحیح نہیں مانتے، لہٰذا مشت زنی کو حدیث کی روشنی میں بھی حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں علماء کے دوسرے گروہ کی جو یہ سمجھتا ہے کہ مشت زنی کرنا حرام نہیں ہے بلکہ یہ مکروہ ہے۔ ان میں سے ایک ابن عباس رحمۃ اللہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت عرصے سے مشت زنی کر رہا ہوں۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مشت زنی کرنا زنا کرنے سے بہت بہتر ہے، لیکن شادی مشت زنی کرنے سے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ فیصلہ ہے، ان کا یہ سمجھنا ہے کہ شادی کر لینا مشت زنی کرنے سے بہتر ہے اور مشت زنی کر لینا زنا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ لہٰذا اس سب سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مشت زنی کرنا حرام نہیں ہے مگر یہ مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل ہیں اور ان کی یہ رائے ہے کہ مشت زنی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ زنا کرنے جا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ مشت زنی کر لی جائے، مگر یہ عمل مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور یہی بات مجاہد کی جانب سے کی گئی ہے کہ مشت زنی کرنا برا عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ مشت زنی کرنے سے زنا سے بچ جاتے ہیں تو ایسا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن حزم کا یہ خیال ہے کہ مشت زنی مکروہ عمل ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ زنا کرنے جا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ مشت زنی کر لی جائے، اس طرح کی صورت میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن ابن حزم یہ بھی فرماتے ہیں کہ گو کہ مشت زنی کرنے کی اجازت ہے مگر یہ مومن اور نیک لوگوں کا کام نہیں، لہٰذا یہ علماء کا دوسرا گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مشت زنی کرنا مکروہ ہے۔ ابھی میری رائے اور تیسرا گروہ باقی ہے۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو کا پہلا حصہ ختم ہوا، دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ویڈیو میں نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے یا پھر اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔